یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ مولانا جنید صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 جی۔ کل ہم نے گروپ جوائن کرا تھا، اس میں آپ کا مناظرہ تھا۔ کہاں؟ کل ایک گروپ ہم نے جوائن کرا تھا، لنک آیا تھا ایک علمی گفتگو کو جیسے نام سے آیا تھا، ہاں اس میں آپ کا وہ تھا مناظرہ کرا، الحمدللہ۔ جی 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 جی۔ وہ پورا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا اچھا اچھا، تو رات بھر لگ بھگ 3 بجے۔ ہاں جی ہاں، ابھی بہت سارے میسج پڑے ہوئے تھے اس کے اندر۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں راجستھان سے بول رہا ہوں مفتی صاحب۔ راجستھان سے؟ جی آپ کہاں سے؟ میں بہار سے بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، آپ نے دعویٰ منسوخ کا کرا ہے؟ نہیں 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 اس میں وہ بولے تھے آڈیو میں، جب آپ کا مناظرہ چالو نہیں ہوتا ایک بھائی۔ نہیں، میں نسخ کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ابتداءً اللہ کے نبی نے رفع الیدین فرمایا ہے، جی اس کی روایتیں موجود ہے، جی اور انتہاءً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک بھی فرمایا ہے، اس کی بھی روایتیں موجود ہے۔ جی الحمدللہ۔ لیکن مفتی صاحب ہمارے علماء کرام سے پوچھتے، دیوبند علماء کرام سے، تو وہ تو منع فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا کیا چیز؟ رفع الیدین۔ تو میں نے منسوخ کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، انہوں نے کرا تھا جو آپ کے بارے میں بتا رہے تھے نا پہلے۔ ہاں، وہ جو ہے اپنے طور پر، میں تو اس کو کہا کہ یہ تمہاری زبانی بات ہے، زبان درازی ہے، میں تو اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے رفع الیدین بالکل منسوخ ہی ہو گیا، وہ سب روایتیں منسوخ ہو گئی، میں نے نسخ کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں البتہ ہم یہ کہیں گے کہ جو روایتیں جو رفع الیدین کی ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، ہمارے پاس ترک رفع الیدین کی روایتیں جو ہے وہ وجہ ترجیح ہمارے روایتوں کو ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس میں۔ الحمدللہ۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو رفع الیدین کرتے ہیں، ان کا ذکر تو متفق علیہ حدیث ملتی ہے نا بخاری مسلم کے اندر؟ نہیں تو ترک رفع الیدین کی بھی حدیث صحیح ملتی ہے نا۔ متفق علیہ، متفق علیہ بھی حدیث ہے اور غیر متفق علیہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہے، تو ہمیں کوئی بتایا کوئی عالم صاحب بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں ترک رفع الیدین کی حدیث ہے؟ اب یہ ہے کہ کون صاحب نہیں بتایا ہے؟ ہمارے یہاں کے عالم صاحب سے ہماری جب اہل حدیث بھائی سے بات ہوئی تھی کسی سے، ہاں، تو انہوں نے تو فرمایا ترمذی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ایک بار رفع الیدین کیا، پہلی بار یعنی کہ تکبیر تحریمہ پہ، پھر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، انہوں نے بتایا ترمذی شریف میں بتائی تھی حدیث۔ ہاں، اسی چیز کا رٹا جو ہے وہ حضرات لگاتے ہیں کہ خالی بخاری اور مسلم ہی کی ساری حدیثیں جو ہے مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسری بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتاب سے اگر کوئی حدیث ہو تو وہ جو ہے غیر صحیح ہو جائے گی۔ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی سی بھی کتاب ہو، حدیث صحیح ہونا چاہیے، بالکل، اور اس کے اندر جو ترجیح دی گئی ہے سیاستہ کو دی گئی ہے، اور سیاستہ میں بھی متفق علیہ کو دی گئی ہے۔ جی جی جی، یہ ان کا ایک موقف ہے اہل حدیث حضرات کا، ان کی ہماری اشتہاری ہوتی ہے ان سے، تو وہی فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث کوئی سی بھی ہو، چاہے بہقی ہو یا ابن ابی شیبہ ہو یا عبدالرزاق ہو، حدیث صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھو حدیث میں بالکل ضعف نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اور رات تو ہم نے مسلم شریف کی بھی حدیث ان کو جو ہے پڑھ کر کے سنائی ہے۔ کون سی والی؟ سمجھے نا، سب سے پہلی والی حدیث جو ہم نے سنائی ان کو، جس میں اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو جو ہے نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہوا دیکھتا ہوں، جی 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 اور جی گویا کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو جیسے کہ اونٹ جو ہے اپنے دموں کو ہلاتے ہیں، لہذا تم ایسا مت کرو، سکون اختیار کرو نماز میں۔ جی 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 جی، یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ جی جی جی، تو جب یہ روایت مسلم شریف کی ہے تو کیا یہ معتبر نہیں ہونی چاہیے؟ اب اس میں بھی اب انہوں نے کہ یہ نکالا کہ یہ فلاں راوی اس کا جو ہے مدلس ہے، فلاں راوی جو ہے ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب اس میں کیا ہے، ایک ہم نے بات ہوئی تھی اس مسئلے پہ ہماری ایک بار کسی اہل حدیث بھائی سے، تو ہم نے یہ حدیث دکھائی تھی مسلم میں 968 نمبر کی روایت ہے یہ،
تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو دعویٰ ہے نا وہ ہے مرفوع حدیث پر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے صحابہ کرام کا، سنیے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ عمل جو ہے صحابہ کا عمل نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی قولی حدیث ہے۔ فرمایا آپ اللہ کے نبی نے، کیا ہو گیا تم کو کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ تم نماز میں بے چین اونٹنی کی طرح سے اپنے دموں کو جیسے وہ ہلاتی ہے ایسے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، لہذا سکون اختیار کرو نماز میں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے۔ یہ مرفوع کیسے ہو جائے گی؟ تو صحابہ کرام کا عمل ہے؟ نہیں جی نہیں، آپ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا نا، اس کنو فی الصلاۃ، جی نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی ہاتھ وغیرہ مت اٹھایا کرو۔ تو اب یہ اللہ کے نبی کا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ نہیں حدیث کے الفاظ ہے یہ۔ اچھا جی، قرآن کی آیت کیسے ہو گئی؟ نہیں، قرآن کی آیت بھی ہے سورہ مومنون میں۔ وہ تو خیر وہ اور یہ ہے اسکنوا فی الصلاۃ لفظ جو ہے یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جی نہیں تو مفتی صاحب یہ جو انہوں نے یہ اعتراض کرا کہ یہ جو سرکش گھوڑے کی دم والی حدیث ہے نا، یہ 3 روایتیں ایک ساتھ بخاری مسلم میں 968 969 اور 971، اس کے اندر پوری وضاحت بھی ہے، انہوں نے مجھے بتائی بھی حدیث الحمدللہ، کہ اس میں انہوں نے دکھایا مجھے کہ جابر بن سمرہ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے تھے تو اللہ کے رسول فرمایا تمہارے لیے یہی کافی کہ تم دائیں ہاتھ دائیں ران پہ رکھو اور بائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھو۔ تو یہ اس کو نا تشہد کے باب میں بتائی انہوں نے، مسلم کے اندر جو یہ ہے۔ اب اس حدیث کو انہوں نے جو ہے سلام کے وقت رفع الیدین سے منع فرمانے پر محمول کر لیا۔ ایک بات سنیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، کیا اللہ کے نبی اس بات کی صراحت کرنا نہیں جانتے تھے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ سلام کے وقت بھی جو ہے ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، مگر نہیں، مطلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، قاعدہ ہے کہ نہیں؟ جب یہ قاعدہ ہے تو پھر ہم کو اللہ کے نبی کی حدیث کو اس کی عمومی حالت پر رکھنا ہوگا، اور اس کی جو ہے عام حالت اور مطلق حالت پر رکھ کر کے اس کو محمول ہم یہ کریں گے، چاہے رکوع کے سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، اس وقت میں رفع الیدین کی بھی جو ہے ممانعت کی دلیل بنے گی۔ لیکن پھر اس سے تو وہی فرمائیں گے نا کہ تکبیر تحریمہ کا عید پر جو اپن کرتے ہیں اور جو وطر میں اپن رفع الیدین کرتے ہیں سارے ہی منسوخ کر دیں گے وہ۔ پھر اس طرح سے تو یہ تو حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اول تکبیر اولا کے بعد دوسری اور مقام پہ اللہ کے نبی نے جو ہے رفع الیدین نہیں فرمایا، یہ تو بالکل جو ہے دوسری حدیثوں میں صراحت سے تذکرہ موجود ہے۔ جس بات کے اوپر صریح تو لیکن وہی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے وہ پہلے والی ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی نا۔ کون بھائی جب اللہ کے اس نے صلاۃ کا لفظ بول دیا ہے نا کہ نماز سکوت اختیار کرو نماز کے اندر صلاۃ، تو اس سے وہ ایک والی بھی منسوخ ہو گئی، رکوع والی منسوخ ہو گئی، سجدے والی منسوخ ہو گئی اور تشہد والی منسوخ ہو گئی، سب منسوخ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کون اہل حدیث کہتے ہیں؟ جی ہاں، کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اس سے دلیل پکڑ رہے ہو کہ نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس سے مراد جبکہ مقام کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ میں بھی یہ ہاتھ اٹھانا منسوخ ہو جائے گا، یہی کہہ رہا ہے کیا؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حدیث میں وضاحت ہے کہ تشہد میں ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں اگلی حدیث میں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تینوں حدیثیں جو آئی نا اس کے اندر سرکش گھوڑوں کی دموں کا ذکر ہے، وہی فرمانے لگے 968 969 اور 971 نمبر کی روایت میں۔ اور پھر جابر بن سمرہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھو اور بائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھو۔ آگے والی جو روایت ہے نا مسلم میں ہی اور انہی صحابہ کرام سے، تو یہ رفع الیدین جو صحابہ کرام کر رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہ نماز سے نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے سے منع فرمایا، نہیں تو حدیث اب سنیے مفتی صاحب وہی فرما رہے تھے، حدیث اس طرح ہوتی نہیں تو کہ میں نے تمہیں رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تھا، اب تم رفع الیدین مت کیا کرو نماز میں، کیونکہ جس طرح قبرستان کی آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے کے لیے منع فرمایا تھا، لیکن اب جایا کرو ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے کے لیے،
تو اگر اللہ کے رسول کا عمل ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو میرا عمل ہے، یعنی کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا یا میں نے تمہیں کہا تھا کہ رفع یدین کرو، جبکہ یہ تو صحابہ کرام کا عمل اللہ کے رسول نے دیکھا، وہی فرمانے لگے۔ اور اگر صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے تو ابن عمر جو ہے تو اس کے اندر نماز جنازے کے اندر رفع یدین کرتے ہیں چاروں تکبیر پر، تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اہل حدیث حضرات تو وہ حنفی حضرات تو کرتے ہی نہیں، جبکہ ابن عمر کی صحیح حدیث ہے کہ وہ نماز جنازہ میں چاروں تکبیروں پر رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو کیا صحابہ کرام غلط کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے غلط کرا؟ سنیے جی، ابن عمر کا فتویٰ جی، اور ابن عمر جو ہے اللہ کے نبی کا جو ہے وہ فعل جو نقل فرماتے ہیں جی، اور اللہ کے نبی کا جو نقل کرتے ہیں اس کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن عمر وہ فرما رہے بخاری، ہاں سنیے پہلے، جی، ابن عمر جو ہے جی، اللہ کے نبی سے رفع یدین کی روایت نقل کرتے ہیں، جی، مگر عمل کرتے وقت جو ہے خود جو ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو ہے یہ عمل یہ ہے کہ وہ ترک رفع یدین کرتے ہیں۔ تو اسے تو اپنے عبداللہ حنفی رحمہ اللہ، بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نبی وہ ضعیف سنو عبداللہ حنفی رحمہ اللہ یہی سب جو ہے نا ضعیف جو ہے نا کا رٹ لگا کر کے تمام دنیا کی حدیثوں کو ضعیف ہی قرار دے دی گا۔ اچھا، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ذخیرہ آخرت کو ضعیف نہیں ہوتی حدیث؟ جی حدیث ضعیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ اسے کہتا کون ہے ضعیف؟ محدثین کرام کہتے ہیں یا اپن لوگ کہتے ہیں؟ محدثین ہی کہتے ہیں، محدثین ہی کہیں گے اور تحقیق کرنے والے ہی کہیں گے۔ تو محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ انہوں نے مجھے دیا، ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام کی تمام روایتیں جتنی بھی آتی ہیں ترک رفع یدین کی تمام ضعیف ہے۔ جی نہیں، یہ ایسا ہو، سنیے مفتی صاحب، محدثین اور محققین جو ہے نا ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سنیے گفتگو ہو رہی تھی علقمہ والی حدیث پر جس میں عبداللہ ابن مسعود کا جو ہے عمل نقل کیا، ہم نے اس میں سن لیے ہوں گے۔ اس حدیث کو ہم نے جو ہے وہ بار بار ضعیف کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب ابو داؤد شریف کھول کر کے جب دیکھی گئی تو اس میں صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں رٹ لگا رہا تھا۔ نہیں، ابو داؤد میں تو یہ ہے البانی کی تحقیق کو بھی اس نے غلط قرار دے دیا۔ نہیں، آج یہ میرے پاس ابو داؤد ہے، ابو داؤد تو یہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مختصر ہے، طویل حدیث سے مختصر ہے، یہ کہا ابو داؤد نے۔ اس سے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا ان الفاظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، مگر علامہ البانی کی تحقیق کو آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے صحیح کہا اور اس سے نیچے والی حدیث کو ضعیف کہا۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا اس حدیث کو؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس حدیث کو؟ امام بخاری نے جو ہے ضعیف نہیں، ہم تو خود جو ہے اہل حدیث کا جو ہے جو گرو ہے علامہ البانی ان کی تحقیق پیش کیے، دیکھیے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جی امام بخاری نے ضعیف کہا۔ اہل حدیث اگر اپنے البانی کو بھی اگر نہ مانے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ نہیں، وہ بخاری کو مان رہے ہیں نا، وہ چلتے امام نووی کو مان رہے ہیں، امام بخاری کو مان رہے ہیں۔ ہاں، امام بخاری کو بھی تو مان رہے ہیں، امام مسلم کو بھی مان رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل کو مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جو ہے جو زاہد انصاری صاحب تھے انہوں نے مداومت اور تا حیات کا لفظ، میں نے کہا کہ آپ ایک روایت کم سے کم یہ پیش کر دو جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ تا حیات اور مداومت کے ساتھ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا ہے، اور اس میں تا حیات اور مداومت کا لفظ موجود ہو۔ ایک بھی روایت پیش نہیں کر سکتے وہ محترم۔ تو مفتی صاحب اپن بھی ایک روایت پیش نہیں کر سکتے نا تکبیر تحریمہ پر، کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ پر اپن ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے تکبیر تحریمہ کا جو رفع الیدین ہے کیا ہے، جو ہمیشہ کیا ہے؟ بالکل، تکبیر تحریمہ، سنیے تکبیر تحریمہ میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ نہیں اختلاف حدیث پیش نہیں کر سکتے نا مفتی صاحب، کوئی اپن سے حدیث مانگ لے کہ تکبیر تحریمہ پہ جو اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہو کہ رفع الیدین کرتے تھے، یہ شروع سے لے کے آخر تک کیا ہے، ایسی کوئی حدیث پیش کرو الفاظ کے ساتھ، تو اپن کہاں سے پیش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے
रफुल जिस में इख्तलाफ होगा उसी की ना दलील मांगेगा। जी, तो इस पे भी अगर जब हम ये कहते हैं कि तकबीर तहरीमा में रफुल यदैन में कोई इख्तलाफ नहीं, हम भी रफुल यदैन करते हैं। मिलती है इसकी हदीस की नफी मिलती है, हदीस मिलती है क्या नफी की? इसके तकबीर तहरीमा की नफी की जी कहीं भी हदीस कहाँ से मिलती है? 803 नंबर की हदीस है बुखारी की, अबू हुरैरा से मरवी है। नहीं, सुनिए, हर हदीसों में ये तकबीर उला के अलावा नहीं और जगह पर अल्लाह के नबी ने रफुल यदैन नहीं किया। नहीं, 803 नंबर की हदीस मिलती है बुखारी की कि अल्लाह के रसूल ने तकबीर तहरीमा पे न रुकू में जाते वक्त, न रुकू से उठते वक्त, न सजदों में, न तीसरी रकात के आगाज में रफ़ यदैन किया। और कसम खाइए अबू हुरैरा बताने कि अल्लाह की कसम जिंदगी भर अल्लाह के रसूल ने ऐसी नमाज पढ़ी है। कसम खाइए। हाँ, क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। मुझे पढ़ाई है ने भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं समझ रहा हूँ, मुझसे आप गुफ्तगू जो है शुरू में तो आप जो है देवबंदी बन करके जो है पूछ रहे हैं, और उसके बाद जो फिर आ गए आप जो है अपने अहले हदीस वाले टॉपिक पर आ गए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, तो मैं बताऊँ आपको हदीस 803 नंबर की पढ़ के बताऊँ आपको निकाल कर? नहीं, सुनिए जी, आप मुझे ये मत सुनाइए, मुझे मालूमात है। क्या है आपको? लब्बे लुबाब शरीयत के मिजाज तकबीर तहरीमा का जो रफ़ुल यदैन है उसकी नफी मौजूद नहीं है हदीसों में? नहीं, सुनिए, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आप इसी टॉपिक पर रहिए अभी। मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसी टॉपिक पर रहिए अभी। मुझे जो है ना, मैंने साफ लफ्जों में ये साफ कर दिया कि इसमें चूंकि हमें उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं है। सभी लोग तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन के कायल है, तो उसमें हमें कोई जाने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब, नफी तो बात जो है इख्तलाफ तो आप कर रहे हैं, मुहद्दिसीन किराम में तो इख्तलाफ ही नहीं करा रफुल यदैन पर। क्या चीज? मुहद्दिसीन किराम ने इख्तलाफ ही नहीं करा, मुहद्दिसीन किराम में क्या बात कर रहे हैं? बगैर मुहद्दिसीन के इख्तलाफ के हमारे बीच में कैसे इख्तलाफ हो जाएगी? सहाबा में इख्तलाफ, सहाबा में इख्तलाफ रहा। रफुल यदैन और तर्के रफुल यदैन के सिलसिले में सहाबा में इख्तलाफ रहा, मनसूख है जो है मुहद्दिसीन में क्यों नहीं होगा? किसी मुहद्दिस ने कहा कि मनसूख है? किसी मुहद्दिस ने कहा कि मनसूख है रफुल यदैन करना? मैं क्या कह रहा हूँ जी, हम अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे कि मनसूख है कि नहीं है। मैं तर्क का मतलब क्या मुफ्ती साहब? तर्क का मतलब क्या? तर्क एक अमल मतरूक हो गया, यानी कि दोबारा नहीं करा जिंदगी में। एक अमल मतरूक हो गया, दोबारा नहीं करा जिंदगी में। वो अमल जो है वो अमल जो है क्या कहते हैं कि पहले होता था, हाँ, उसके बाद आखिर में जो है मतरूक हो गया। हाँ जी, आखिर का लफ्ज़ नहीं है, आखिर का लफ्ज़ तो आप क़यामत तक नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इम्तिहान जो है आपसे मतरूक भी तर्के रफा भी साबित है। एक मिनट, कहने का मतलब हमारी सुन नहीं, आप मैं ये फरमा रहा हूँ कि तर्क का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल छोड़ने के बाद दोबारा नहीं करा जिंदगी में। फरमाओ ना। नहीं, आप फरमाओ। अल्लाह के रसूल एक बार छोड़ने के बाद दोबारा नहीं करा क्या चीज? रफ़ुल यदैन। तो बिल्कुल है। क्या अल्लाह के नबी ने मुदावमत के साथ किया है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जो मेरे पूछे उसका आपका जवाब दूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुदावमत और ताहयात किया है? क्या आपसे जो है तर्क करना साबित नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, सही हदीस से। जी, हदीस से, सही हदीस से साबित नहीं है तर्क रफ़ुल यदैन। अब अगर आप जबान दराजी करोगे तो थोड़ा ही ना हो जाएगी। नहीं, जबान दराजी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसके हदीसों का, सुनो, एक सही हदीस, हदीसों का जखीरा मौजूद है, बहुत बड़े जखीरा मौजूद है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हदीस, उससे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ, तुम्हें हदीसों से तो फर्क नहीं पड़ता है ना। एक हदीस वो तो ईमान वालों को पड़ता है, वो फर्क जो पड़ता है ईमान वालों को पड़ता है। मुफ्ती साहब, एक हदीस ऐसी दिखा दो जिसपे कलाम न हुआ हो, न करने वाली पर, एक हदीस खाली। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, वही वो जिक्र कर रहा था अबू दाऊद वाली हदीस का, वो जो है बार बार जिक्र कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि अबू दाऊद वाली हदीस सही है। देखो अल्लामा अलबानी की तहकीक और वो सही निकल गई। और इमाम बुखारी की तहकीक। क्या चीज? कलाम है उस पे तो। अबू दाऊद वाली जो हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की, और अबू दाऊद खुद फरमा रहे हैं ये अल्फाज का सही नहीं है। क्यों नहीं? तो अल्लामा अलबानी तहकीक क्यों सही है? अरे कलाम है ना मुहद्दिस किराम का, लेकिन उस हदीस पे क्योंकि ये, अरे तो ये तो तुम खुद अपने अहले हदीस को जो तो देखो, उसमें अपने गुरु को तो देखो, अपने घर की तो खबर लो पहले। किसी घर की खबर ले। इमाम बुखारी अहले हदीस नहीं है, घर की तो खबर। अल्लामा अलबानी तुम्हारे जो है अकाबिर है, तुम उनको गुरु मानते हो ना। और इमाम बुखारी
امام بخاری کو پتہ نہیں کتنوں ان پہ اجماع ہے امت کا، ان پہ اجماع تھوڑی ہے البانی صاحب پہ. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تو تم جانو. البانی صاحب پہ اجماع ہے کیا؟ البانی صاحب پہ اجماع ہے؟ البانی صاحب کو تم نے اپنا گرو مانا ہے، تسلیم کیا. مفتی صاحب البانی صاحب پر اجماع ہے؟ کیا چیز؟ البانی صاحب کی کتاب یا البانی صاحب کی تحقیق پہ اجماع ہے؟ اجماع جو ہے کہ نہیں ہے. کیوں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی دیکھو تو جتنی مرفوع حدیث ہے ان پر اجماع ہے امت کا کہ ان کی ساری مرفوع حدیثیں صحیح ہیں. الحمدللہ. تو بس البانی رحمۃ اللہ بھی اجماع نہیں ہے. بخاری کی بھی حدیث کو صحیح کہتے ہیں نا، نہیں کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہے نا اجماع. صحیح ہے میں تو وہ شامل ہے نا، بخاری ہے نا، اجماع ہے نا ان پر. الحمدللہ سب کے محدث ہیں وہ. جی ہاں. البانی صاحب نہیں ہے. البانی صاحب نہیں ہے نا. تو ایک یہ انکار کر دیجیے نا کہ یہ ہمارا نہیں تو اس کو انکار کر دیجیے نا کہ یہ ہمارا گرو نہیں ہے. نہیں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا اکابر نہیں ہے. بھائی سنو دیکھو اچھا البانی کی کتابوں کو جو آگ لگا دو. نہیں دیکھیے سر، تحقیق جو ہوتی ہے کسی کی بھی تحقیق میں کلام ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کسی کی تحقیق میں کلام ہو سکتا ہے. آنے والے بھی کر سکتے ہیں البانی صاحب پہ تحقیق میں کلام. بالکل ایسا کوئی ہم منع نہیں کر رہے. لیکن دوسری بات یہ ایسی صحیح حدیث لاؤ جس پر کلام نہ ہو رفع دین نہ کرنے پر. ایک حدیث پیش کر دو خالی. نہیں تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث جو ہے ایک حدیث جو ہے کوئی ماں کا لال جو ہے دکھا دے کہ جس میں حیات اور مداومت کے ساتھ اللہ کے نبی نے رفع دین کیا ہو. ارے جب نفی ثابت نہیں ہو رہی تو پوری حیات آ گئی نا مفتی صاحب. کیا چیز جب ہم ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہے ترک جو ہے ثابت ہے. ترک ایک ثابت کرو حدیث. چلو صحیح حدیث تو اس کی دلیل ہے نا. دیو نا، کوئی منع کر رہا. دیو دلیل ہے تو ہزاروں پیش کر چکے ہیں. ایک پیش کرو نا، ابھی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، یوٹیوب پہ ڈالوں گا. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ترک رفع کے اوپر جو ہے ایک حدیث پیش کرو. بہت الحمدللہ پوری جو ہے شرح بست کے ساتھ ہم نے روایتیں پیش کر دی ہے. دیو مفتی صاحب جس پہ کلام نہ ہو ایک حدیث پیش کرو. جس پہ کلام نہ ہو محدث کا. جی ایک حدیث پیش کرو. چلو کیا چیز؟ ایک حدیث پیش کرو جس پر محدثین کرام کا کلام نہ ہو ترک رفع دین پر. دیکھو دیو اب یہ تو میں جانتا ہوں کہ اہل حدیثوں کا رٹا اور ان کا شیوا ہے. کوئی حدیث پیش کرو تو فوراً کہے گا یہ ضعیف. نہیں میں نہیں کہوں گا. محدثین کرام ضعیف کی گردان وہ کرنا جانتا ہے، میں جانتا ہوں. مفتی صاحب اس جگہ آپ کیا ہے کمزور پڑھ رہے ہیں. سچائی تو یہ ہے آپ کمزور پڑھ رہے ہیں کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کی. طحاوی شریف کو آپ کیا مانتے ہیں بولیے تو؟ اچھا طحاوی شریف تو پیش کریے نا حدیث. چلیے پیش کریے حدیث. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں طحاوی شریف کو آپ امام طحاوی. نہیں طحاوی شریف جو کتاب ہے اس کتاب کی روایتوں کو آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ ہم تو صحیح مان لیں گے. آپ روایت تو پیش کریے آپ جس پہ کلام نہ ہو. نہیں صحیح مان لیں گے نہیں. طحاوی شریف کتاب کو اور اس کے مصنف کو کیا مانتے ہیں بولیے تو آپ؟ مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ مقلد نہیں ہے. ہاں یہ پریشانی ہماری. جی یہ بڑی پریشانی کہ ہم مقلد نہیں ہے. یہ بہت بڑی پریشانی ہماری آپ کے لیے. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بہت آپ مقلد نہیں ہیں. یہی پریشانی آپ کے لیے یہی پریشانی. تو اب جو ہے جیسا کہ اگر کوئی مقلد عالم کی کوئی کتاب ہو تو اس کی تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے. کہیں بھی بات کو بیان کر رہا ہوں تب بھی ان کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے. تو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو دلیل پیش کرو. قرآن کہتا ہے بالکل سچے ہیں اور بالکل جو ہے امام طحاوی حدیث رائے ہے سچی صحیح حدیث بسند صحیح سند تو پیش کر دو. آپ کو ہم جو ہے آپ کے نمبر پر ہم جو اسکرین شاٹ کر کے اس کو شریف کی اسکرین شاٹ پڑھ دو نقل کر دیتے ہیں. اجی پڑھ دو اردو میں. ہاں اردو میں پڑھ دو. اردو میں ہی پڑھ دو آپ تو. ہاں چلیے میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دیجیے. دیکھیے اس پہ کلام ہی نہ چاہیے کسی کا. ایسی حدیث پڑھنا ہے جس سے کسی محدث کے نام میں کلام نہ ہو. طحاوی شریف کی جو ہے یہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے کلام ہی حضرت امام مجاہد پوری بات پڑھ رہا ہوں. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی. جی وہ دونوں ہاتھوں کو نماز کی صرف پہلی تکبیر میں اٹھاتے تھے. اس کے علاوہ کسی اور تکبیر میں نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ حضرت ابن عمر ہیں
جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے خود حضور کے زمانے میں کے بعد ہاتھ اٹھانا ترک کر دیا، اور سنیے، اور ان کا ہاتھ اٹھانا ترک کرنا ہو نہیں سکتا الا یہ کہ ان کے نزدیک حضور کے رفع یدین کا عمل یقیناً منسوخ ہو چکا، اور ان کے نزدیک یعنی عبداللہ بن عمر کے نزدیک، اور ان کے نزدیک رفع یدین کے منسوخ ہونے پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ صحابی شریف جلد نمبر 133 صفحے پہ ہے یہ مذکور۔ ہو گئی آپ کی بات؟ اب دیکھیے یہ جو اثر ہے نا عبداللہ بن عمر کا، اس کا جواب عبارت بھی میں سنا دیتا ہوں، اس کا جواب سن لو پہلے آپ۔ یہ ابن عمر کا جو آپ نے اثر بتایا نا، یہ اثر مردود ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے، سنو ہم نے تو پہلے کیا دیا کا جو ہے کوئی بھی روایت جو ہے نا ان کے ہاں مردود اور یہ مردود اور ضعیف ان کے ہاں تو ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو عبداللہ تم ہی جو ہے پورے دنیا کا ایمان تمہارے دلوں میں گھس گیا ہے۔ ابن عمر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ مردود ہو گئے، ان کی بات مردود ہو گئی۔ سنو تو صحیح بات مفتی صاحب، اسے عبداللہ حنفی رحمہ اللہ نے مردود عمل کہا ہے، مردود، کیونکہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سارا کا سارا ایمانداری جو ہے تمام آج کل کے اہل حدیثوں میں پیدا ہو گیا۔ سنو تو صحیح، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے نا ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ارے مفتی صاحب سنو تو صحیح، یہ اثر مردود ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کی طرف سے ایمان لاؤ۔ تو ہمیں یہ اللہ کا حکم یہ آیا ہے، ہمارا ایمان ہے صحابہ کی طرف سے کہ جو صحابہ نے بڑی امانت سے دیانت کے ساتھ ہم تک باتیں پہنچانے کی یہ ہے کوشش کی ہے۔ میں تو سن رہا، اب میری سن رہا۔ دیکھیے سنیے، عبداللہ حنفی رحمہ اللہ نے اس جو تحوی میں جو عبارت لکھی نا اس کے متعلق کیا کہا ہے؟ عبداللہ حنفی رحمہ اللہ نے کیا؟ ہاں، عبداللہ حنفی رحمہ اللہ نے کیا کہا وہ سن لو۔ عبداللہ یہ حنفی کیا بول رہے ہیں آپ؟ عبداللہ حنفی، ہاں عبدالحی بولیے نا بھائی۔ چلو عبداللہ بول دیا، میرے کوئی بات نہیں، عبدالحی حنفی بول دیتا ہوں۔ عبداللہ نہیں، اب غلط بول رہے ہیں نا، عبدالحی ہے۔ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا سنو، یہ اثر مردود ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عیاش۔ دوسری بات یہ لکھی انہوں نے کہ یہ ابن عمر سے رفع یدین کرنے کی صحیح حدیث موجود ہے گی کتب احادیث میں، اس لیے اس کو نہیں لیا جائے گا۔ ان کی اپنی کتاب تعلیق المذمت صفحہ 193۔ اچھا، اب ہمارے سامنے اب آگے سنو، ایک اور بات سنو۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بحقی میں صحیح روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ان کے صاحبزادے پوتے نے پوچھا، میں بھول رہا ہوں، کہ آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، اور آپ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مفتی صاحب یاد ہے آپ کو؟ پر بات ہو چکی ہے، چلیے نا۔ کب ہوئی بات؟ بحقی میں روایت صحیح حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس دن فجر کی نماز آپ ہی نے پڑھائی تھی۔ کس نے پڑھائی تھی فجر کی نماز؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ابن عمر نے نہیں پڑھائی تھی۔ میرے پیارے ایک سنو، میرے پیارے یہ پیارے کیا ہوتا ہے؟ آپ محترم، آپ پہلے میرے جو ہے ایک بات سن لو جی، کہ ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق کی آپ سنا رہے ہیں نا جی، اب سنیے، حضرت ابو بکر صدیق کی ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ دارقطنی میں جو ضعیف ہے، عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ۔ سمجھ گئے؟ علقمہ، حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، میں نے حضور کے پیچھے اور حضرت ابو بکر وہ عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان میں سے کسی نے اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور تکبیر میں نہیں اٹھایا۔
یہ موضوع کبرا للبیہقی، یہ موضوع حدیث ہے، جلد 2، یہ موضوع حدیث ہے۔ میں تو کہا نا کہ آپ لوگوں کی گردان پہلے سے ہے یہ موضوع کہا، محدث گرامی سے موضوع کہا۔ ارے بھائی رہنے موضوع کہا، سنو رہنے بھائی رہنے، میں جانتا ہوں، وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ گردان کرنا انشاءاللہ خوب جانتے ہو۔ حدیث کو موضوع کس نے لگا سن لو۔ ہاں موضوع ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ مردود ہے، یہ سب تو گردان پہلے سے جانتے ہو یار۔ ارے امام پہلی ضعیف کہا مردود کہا، جی ضعیف کہا مردود، میں نہیں، امام دارقطنی نے، میرے نہیں ہے، امام دارقطنی نے سے ضعیف کہا مردود کہا من گھڑت کہا۔ مصنف ابی شیبہ میں اس کو صحیح کہا ہے، مصنف ابی شیبہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ محدث کرام کا کلام ہے یہ نہیں ہے حدیث پر، نہیں یہ کہا ہے مصنف ابی شیبہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ سنو مفتی صاحب، ہم بولتے ہیں مصنف ابی شیبہ جو ہمارے ہاں کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں صحیح کہا ہے۔ تخریج نہیں ہوئی اس کی، تو کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ تخریج ہوئی بھی اسی تخریج ہوئی بھی ہے، بالکل تخریج بھی ہے۔ کس نے کہی تخریج بتاؤ؟ وہی کس نے کہی؟ امام ابی شیبہ، نہیں تخریج کی ہے ان کی، کس نے کہی تخریج ہوئی ہے؟ کس نے کری ہے؟ جھوٹ ہی بول رہے ہو، شرم کرو مفتی صاحب، شرم کرو۔ شرم آپ کو کرنی پڑے گی، آپ جو ہے نا الٹے سیدھے جو ہے جا کر کے جو ہے دار قطنی اور اس کا جو الٹے سیدھے کرتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، امام دارقطنی نے ضعیف کہا، نہیں میں امام زوزی نے موضوع کہا۔ ارے اہل حدیثوں کے رگ رگ سے واقف ہوں، ایک ایک جو ہے ضعیف اور جو ہے کمزور اور مردود کی گردان جو رٹا ہوا ہے نا، یہ وہ گردان تمام حدیثوں کا منکر ہونے کی وجہ سے حدیث کا منکر کیا ہے جانتے ہو؟ موضوع کہا، اس کے علاوہ بھی انس رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ سے، کسی حدیث کو موضوع یا مردود کہہ دینا حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے کیا؟ ارے تو عمل تھوڑی ہوگا اس پہ، صحیح حدیث کے آگے اللہ کا اصول ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جب اس حدیث کو آپ کے نظریہ کے حساب سے وہ جو ہے ضعیف ہے، لیکن دوسرے نظریہ سے وہ حدیث صحیح ہے۔ ارے رسول اللہ نے منع فرمایا نا ضعیف حدیث پر کرنے کے لیے، رسول اللہ نے منع فرمایا جی، اللہ کے رسول نے فرمایا، علی بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2518۔ سنو محترم مفتی صاحب، سنو آپ کی، دیکھیے محترم، زبان آپ کی بھی گھسے گی اور زبان آپ کی بھی گھسے گی اور آپ بھی پریشان ہوں گے۔ الحمدللہ دیکھیے مفتی صاحب جو ہے جواب نہیں ہے، میدان میں چیلنج کرتا ہوں، کسی جو ہے مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ ترک رفع یدین کے سلسلے میں کوئی جو ہے یہ ثابت کر سکے کہ مداومت کے ساتھ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا ہو۔ یہ معاملے، اس معاملے میں کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، کوئی بھی حنفی کتنا ہی بڑا محدث ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مفسر ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول سے ترک رفع یدین ثابت ہے کسی بھی صحیح حدیث سے جس پہ کلام نہ ہوا ہو۔ ایک حدیث نہیں کر سکتا، میں تو کرنا چھوڑ دوں گا۔ آج کل کچھ بھی نہیں آتا جس حدیث کو آج کل کے اہل حدیث بولتا ہے ضعیف، اسی کو اس کے بڑے جو البانی وغیرہ کے ہیں وہ کہتا ہے صحیح، اور اس کے بڑے امام بخاری جو کہتے ہیں ضعیف، امام نووی کہتے ہیں ضعیف، احمد بن حنبل کہتے ہیں ضعیف کی ہوئی۔ ارے بڑے بخاری، امام نووی، ابو داؤد، کام کرو، البانی صاحب کی کتابوں کو آگ لگا دو۔ نہیں، تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے کتب خانے میں کسی بھی علمی شخصیت کے بارے میں غلط نہیں کہتے، تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں بھی غلط نہیں بول رہا ہوں، علامہ البانی کی ہم نہیں کہہ رہے، علامہ البانی کی تحقیق کو علماء نے سراہا ہے، الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سراہا ہے وہ سراہا، جہاں تھوڑی ان میں کمی ہے وہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو نہ سراہیں، باوجود ہے کہ وہ ایک جو ہے امام بخاری عالم تھے، تو آپ امام بخاری کی کتاب چلا دو، امام بخاری۔ الحمدللہ امام بخاری کے ہم لوگ پیروکار ہیں، اس پر جو چلتے ہیں، ان کی باتوں کی تسلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ضعیف کہا، کیا عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث کو جو ہے البانی صاحب نے صحیح نہیں کہا ہے؟ ارے امام بخاری کیا کرو گے فیصلہ؟ امام بخاری کتاب چلا دو۔ نہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں البانی نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا؟ ذوالرفع الیدین جلا دو۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ البانی نے صحیح کہا یا نہیں کہا؟ علمی بات کرو، فالتو کی بات کرو، علمی بات کرو۔ علمی بات ہے الحمدللہ، ارے علمی بات ہے، آپ کو دم نہیں ہے تمہارے میں، آ جاتے ہو منازع کرنے، دم نہیں ہے تمہارے منازع کرنے آئے تھے ہو۔
अरे तुम्हें क्या खबर, तुम्हें जो है ना ऊँट और जो है तुम जो है राजस्थान की जमीन में तुम जो है ऊँट और जो है चढ़ाते रहो, समझे ना। और सुनो देखो, जबान अपना खराब मत करो, अपनी जबान को कंट्रोल में रख करके बोलो। चैलेंज कर दिया तुम्हें, एक हदीस नहीं तो जबान की बरकत भी चली जाएगी, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह जबान की बरकत तो रसूलुल्लाह के नाम से हमारे पास। हाँ, हमारा जबान है ना, हमारा इमाम वो रसूलुल्लाह है। जबान से फोहश कलिमात अगर निकालोगे तो बरकतें खत्म होगी। हमारा इमाम रसूलुल्लाह है, उम्मती नहीं है कोई। हाँ, वो तुम्हारा खाली इमाम है, हमारा तो जो है नबी है वो ना। ओहो, इमाम। हाँ, तुम्हारा वो इमाम है, हमारा वो जो है क्या है, नबी है वो। अच्छा, इमाम नहीं है ना तुम्हारा? तुम्हारा इमाम नहीं है ना, तुम्हारी इमाम नहीं है। ऊंचा दर्जा, उससे ऊंचा दर्जा हम नबी का मानते हैं ना, तुम इमाम ही मानो। ये नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। नबी को तुम, एक नबी को तुमने जो है इमाम माना, नबी नहीं माना। हम तो नबी मानते हैं, इमाम से ऊंचा दर्जा का। इमाम ही माने नहीं, ऊंचा दर्जा नबी है तो उसको ऊंचे दर्जे के इमाम हिसाब से न मानेंगे। इमाम माने ना माने, क्या चीज? इमाम माने नहीं माने? अल्लाह के तो तमाम इमामों का इमाम है, उसको छोड़िए ना। वो अम्बियों के भी इमाम होगा अब तो। तुम्हें तो जो है ना, ये तुम्हारे तो नहीं है ना, बोलना भी नहीं आता मेरे मोहतरम। तुम्हारे तो नहीं है ना, तुम्हारे तो नहीं है, तुम्हारे तो उम्मत ही ना इमाम। अरे हम तो इमामुल अंबिया मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी तो मानते हैं, तुम तो नहीं मानते। नहीं, तुम मानते नहीं, तुम खाली कहते हो हमारा इमाम है। हम तो कहते नबी है और वो हमारे इमामुल अंबिया है। तुम्हारी अंबियाओं के इमाम मानते हो, अपना नहीं मानते। नहीं, जब वो तमाम अंबियाओं के नबी है तो मैं तो कह दिया कि वो तमाम इमामों का इमाम है वो। तुम्हारे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है ना, वो चलते उम्मती। जब मैंने कह दिया कि तमाम इमामों का इमाम है तो वो तो इमाम अबू हनीफा का भी इमाम है। सुनो, आप तकलीफ के जिद में आकर सही हदीस को इनकार कर रहे हैं, और यही नहीं, आप जो है अहले हदीस की जो है गलत ज़हनियत लेकर के हमारी हदीसों का जो है आप इनकार करते हैं। अरे उसका कलाम है मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कलाम है, कलाम है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो है दूसरे तुरुक से वो हदीस सही है यार। वो तुरुक बताओ ना, किसने कहा सही? उस तुरुक तो बता दिया कि इमाम दाऊद ने जो है जिस तुरुक से नकल किया वो सही है। उसको इमाम बुखारी ने कहा, इमाम नबवी ने कहा, वो हदीस वही हदीस हम पढ़ करके अभी जो है सुनाए आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के अमल को जो है उसने जो है बयान किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, तो उसमें बिल्कुल जो है वो हदीस जो है सही है, वो हदीस सही है। उसकी तफसीर जो है इब्न शैबा ने जो है किया है। तो मौजूद है, किसे करी उसकी तकरीर? वही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ। चलो खैर, मुसन्नफ़ अबी शैबा में इसकी तफसीर कर दी गई है। झूठ, चलो ठीक है। झूठ नहीं, झूठ तो तुम बोलते हो। चलो, अस्सलाम वालेकुम।